بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ رات کے پہر ہر روز کی طرح آج بھی بیس بدل کر اپنے سپاہی کے ہمراہ گلیوں کا گشت کر رہے تھے تاکہ معلوم کر سکیں کہ ان کی رعایا میں کون کس تکلیف سے گزر رہا ہے اور کون راحت کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ وہ ابھی چلتے چلتے ایک ایسے ویرانے میں آ گئے تھے جہاں سے کافی سارے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک پل کو وہ اپنی جگہ پر تھم سے گئے اور ادھر ادھر نگاہیں گھما کر دیکھنے لگے۔ ان کے رکتے ہی ان کا وزیر ان کے بغل میں کھڑا ہو گیا اور ان سے دریافت کرنے لگا، سلطان معظم، راستہ تو صاف نظر آ رہا ہے، پھر آپ ایسے کیوں رک گئے ہیں؟ وزیر کے پوچھنے پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے وزیر کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، نہ جانے کیوں ہمیں ایسا لگ رہا ہے یہاں پر کوئی تو مسئلہ ہے، کوئی تو ایسی ہلچل ہے جو ہمیں آگے بڑھنے نہیں دے رہی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کافی سرگوشی زدہ آواز میں وزیر سے مخاطب تھے اور آس پاس بھی نظر دوڑا کر غور سے سب منظر کو دیکھنے لگے تھے کہ اچانک ہی انہیں اپنے بغل سے ایک کتیا کے بھونکنے کی آواز آئی۔ دونوں نے ہی ایک ساتھ سر گھما کر اس کتیا کی جانب دیکھا تو وہاں پر ایک چھوٹا سا نومولود بچہ ایک چھوٹے سے بستر سمیت پڑا ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے باری قدم اٹھاتے ہوئے اس کتیا کے پاس آئے اور اس کو وہاں سے بھگا دیا اور اس بچے کو اپنی گود میں اٹھایا۔ وہ بچہ دیکھنے میں بے حد حسین تھا، اس کے نین نقش بہت خوبصورت تھے، دودھ جیسی رنگت جس میں گلابی پن شامل تھا۔ وہ بچہ دیکھنے میں گول مٹول سا کافی اچھی صحت کا معلوم ہو رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بچے کو بہت پیار سے تھامے ہوئے تھے، لیکن ان کی دماغ کی رگیں واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ وہ اس وقت بے حد غصے میں ہے۔ وزیر بھی حیران ہو کر اس بچے کی جانب دیکھ رہا تھا اور اپنی حیرت کو نہ چھپاتے ہوئے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، یہ بچہ کس کا ہے اور رات کے اس پہر یہاں پر ایک کتیا کے پاس ایسا کیسے پڑا ہوا ہے؟ سلطان نے یہ بات سنی تو وہ گرجتے ہوئے کہنے لگے، تم کیا چھوٹے بچے ہو جو تمہیں ایک سامنے چیز نظر نہیں آ رہی؟ ان کے غصہ کرنے پر وزیر یکدم ہی گڑبڑا گیا اور ان سے 2 قدم پیچھے ہو گیا۔ وہ اس بچے کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، یہ بچہ کسی کی ناجائز اولاد ہے، جبھی اس کو اس طریقے سے ایک کتیا کے پاس پہن کر وہ لوگ جا چکے ہیں، لیکن میں ہر حال میں اس جوڑے کو منظر عام پر لاؤں گا جو اس بچے کے ماں باپ ہیں، جنہوں نے اس بچے کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ اگر آج اور اس وقت میں نہیں آتا تو یہ کتیا اور وہاں کے آگے موجود بہت سے کتے اس معصوم پھول جیسے بچے کو چیڑ پاڑ کر رکھ دیتے۔ ان کی بات سن کر وزیر بھی سر اسبات میں ہلانے لگا، کیونکہ وہ بالکل ٹھیک فرما رہے تھے۔ اگر واقعی وہ لوگ ذرا بھی لاپرواہی کرتے اور آگے بڑھ جاتے تو آج اس بچے کا خاتمہ ہونے سے کوئی روک نہیں پاتا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے زندگی دے اور جس کو چاہے موت دے، جس کی آنی ہوتی ہے اس کے ساتھ تہوں میں بھی آ جاتی ہے، اور جس کی نہیں آنی ہوتی اس کو موت چھو کر بھی واپس چلی جاتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بچے کو اپنی گود میں اٹھائے اپنے محل میں آ چکے تھے۔ ان کی زوجہ نے جب ان کے ہاتھ میں ایک بچہ دیکھا تو وہ کافی حیران ہوئی۔ ان کی حیرانگی بجا تھی، وہ سلطان سے پوچھنے لگی کہ یہ بچہ کون ہے اور یہ آپ کے پاس کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اور خاموشی سے کنیز کے ہاتھ میں وہ نومولود بچہ دیتے ہوئے اس کو چند ایک ہدایت کی تھی کہ اس بچے کا بہت خیال رکھا جائے، اس کو کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ کنیز کو بیچ دینے کے بعد وہ اپنی زوجہ کی جانب متوجہ ہوئے تھے اور ان کو ساری باتیں الف سے یہ تک بتا دی تھی۔ ساری باتیں سننے کے بعد ان کی زوجہ نے صرف ایک ہی بات کہی، سلطان معظم، جس شخص نے بھی اس معصوم سے پھول کو ایک اندھیرے ویرانے میں پھینکا تھا، اس بچے کے مجرم کو سزا لازمی دیے گا، اس کو یہ نہیں چھوڑیے گا۔ یہ بات سن کر سلطان بھی
سر اس بات میں ہلا کر سونے چلے گئے، جبکہ ان کی زوجہ عصمت الدین خاتون ساری رات اسی بارے میں سوچتی ہوئی گزار چکی تھی۔ وہ ایک پل کے لیے بھی نہیں سوئی تھی۔ اس کی وجہ صرف اور صرف وہ معصوم سا بچہ تھا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے بار بار اس کا گول مٹول سا چہرہ آیا جا رہا تھا۔ صبح کیسے ہوئی ان کو علم ہی نہ ہوا۔ صبح اپنی پوری آب و تاب سے ہوئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاہی لباس کو زیب تن کیے ناشتہ کر کے دربار آ چکے تھے۔ وہ بہت سے درباری اپنے مسائل لے کر وہاں پر کھڑے ہوئے تھے، تو بہت سے مشیر اور ان کے قاضی وزیر سب ہی اس عدالت میں موجود تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سمجھ بوجھ سے سارے مسائل بہت آسانی کے ساتھ حل کر رہے تھے۔ انہیں کسی بھی چیز کی پریشانی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ وہ یہ کام کافی عرصے سے کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ وہ پہلے ہی نظر میں انسان کو پرکھ لیتے تھے کہ وہ کیسا شخص ہے۔ سارے مسئلے حل کرنے کے بعد ان کا ذہن اس نامولود بچے کی جانب مڑ گیا تھا، جس کے ماں باپ نے اپنا گناہ چھپانے کے لیے اس بچے کو کتے کے آگے پھینک دیا تھا، تاکہ وہ کتا اس معصوم سے بچے کو چیڑ پاڑ کر رکھ دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو زندگی دینی تھی، اور اس چیز کا وسیلہ انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا تھا۔ انہوں نے فوراً ہی اپنے وزیر کو اپنے پاس بلایا اور ان سے دریافت کرنے لگے کہ کچھ معلوم ہوا اس بچے کے ماں باپ کا کہ کون ہے وہ شخص جس نے یہ کام کیا ہے، جس کو اس بات کا ذرا برابر خوف نہیں آیا کہ یہ کس کی سلطنت ہے اور اس سلطنت پر کون حکمران ہے۔ اس انسان کے دل سے ہمارا خوف بالکل ہی ختم ہو گیا ہے، تو آج ہم اس کو اپنے طریقے سے بتائیں گے کہ اس سے کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے، اور نکاح نہ کر کے وہ کس غلطی کا خمیازہ بھگتنے والا ہے۔ انہوں نے ایک ترکیب سوچی۔ پہلے تو انہوں نے اس ترکیب کے بارے میں اپنے وزیر کو بتایا۔ وزیر نے جب ساری ترکیب سنی تو وہ بھی ان کی سمجھ بوجھ کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ یہاں سوچنے لگا کہ سلطان ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں۔ ان کی ذہانت کو داد دیے بغیر نہیں رہ پایا۔ اگلے روز ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی رعایا کے تمام کنواری لڑکیوں کو دعوت دی اور محل میں بلایا۔ بہت سی کنواری لڑکیاں دربار میں حاضر تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک شان سے اپنی نشست پر پراجمان سب کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ کوئی بھی ایسی لڑکی وہاں موجود نہیں تھی جن کو دیکھ کر تھوڑا سا شک پیدا ہو۔ سلطان نے اپنے پاس کھڑے وزیر سے دریافت کیا کہ یہاں پر سب لوگ آ چکے ہیں نا، کوئی رہ تو نہیں گیا؟ وزیر سر نفی میں ہلاتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، ہم نے اپنے سپاہیوں کو جگہ جگہ بیچ کر تمام کنواری لڑکیوں کو دربار میں جمع کر لیا ہے، آپ بے فکر رہیں۔ سلطان اپنی نشست سے کھڑے ہوئے اور سر اس بات میں ہلا کر قدم با قدم چلتے ہوئے اپنی نشست سے نیچے آ گئے اور سب کنواری لڑکیوں کو طائرانہ نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ انہیں کوئی بھی کرپٹ انسان نہیں لگ رہا تھا، نہ جانے کیوں ان کو سب لوگ ہی ٹھیک لگ رہے تھے۔ تمام لڑکیاں ایک قطار میں کھڑی ہوئی تھیں۔ بہت سی قطار میں لڑکیاں حجاب میں، تو کوئی بھی نقاب میں، تو کوئی دوپٹے سر پر رکھے۔ کالی گوری بہت سے رنگ روپ والی لڑکیاں وہاں موجود تھیں۔ ایسے میں وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ کیسے پہچان کریں کہ ان میں سے اس بچے کی ماں کون ہے، لیکن انہیں معلوم تو کرنا ہی تھا۔ اس لیے انہوں نے فوراً حکم دیا کہ اندر سے اس نامولود بچے کو لایا جائے۔ تھوڑی دیر بعد ہی ایک کنیز کے ہمراہ وہ بچہ دربار میں حاضر ہو گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بچہ وزیر کو پکڑایا اور اس بچے کو اوپر کرتے ہوئے پوچھنے لگا، یہ بچہ کس کا ہے؟ پورا دربار سناٹے کی زد میں تھا۔ وہاں موجود بہت سے مشیر اور قاضی صاحب بھی حیرت سے سلطان کو دیکھ رہے تھے۔ جب کسی بھی لڑکی نے جواب نہیں دیا، بلکہ آپس میں ہی نیچے منہ کیے چیم گویاں کرنے لگیں، تو سلطان نے وزیر سے وہ بچہ اپنے ہاتھ میں تھام لیا اور اپنی نیام سے تلوار نکال لی۔ سب لوگوں نے جب سلطان کو یہ کرتے دیکھا تو خوف کے مارے دانتوں تلے انگلیاں دبا لی۔ کسی کو بھی سلطان سے اس چیز کی امید نہیں تھی، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک ظالم بادشاہ نہیں تھے، بلکہ وہ ایک رحم دل بادشاہ تھے۔ لیکن آج ان کے ہاتھ میں وہ نامولود بچہ
اور دوسرے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر سب لوگوں کی جان نکلنے کے در پر آ گئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بچہ ہوا میں بلند کیا اور داڑتے ہوئے پوچھنے لگا، بولو یہ بچہ کس کا ہے؟ اگر اس کی ماں نے چند ایک منٹ بعد ہاتھ نہیں اٹھایا تو یہ معصوم بچہ اپنی آنکھیں بند کر چکا ہوگا۔ میں اس کا سر قلم کر دوں گا، کیونکہ میں ایسے بچے کو پروان نہیں چڑھنے دیتا جس کے ماں باپ بھی نامعلوم ہو۔ جبکہ وزیر بھی حیرت سے کنگ حالت میں سلطان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا اور جالی کے پاس کھڑی ہوئی ان کی زوجہ کا حال بھی مختلف نہ تھا۔ انہیں بھی سلطان سے اس طریقے کے رویے کی امید نہیں تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار پھر طاہرانہ نگاہ سے پورے مجمع کو دیکھا، لیکن کوئی بھی ہاتھ ابھی تک کھڑا نہیں کر پایا تھا۔ سلطان نے وہ بچہ نیچے کیا اور اس کی گردن پر تلوار رکھی۔ وہ اپنی آنکھیں میچ چکے تھے، کیونکہ ان کے لیے بھی یہ لمحہ بہت اذیت ناک تھا۔ ایک معصوم سے بچے کی گردن پر تلوار رکھنا ان کو پسند نہیں آ رہا تھا، لیکن سچ اگلوانے کے لیے وہ اس حد تک جا چکے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی تلوار اس بچے کی گردن پر رکھی تھی اور وہیں ایک ادھیڑ عمر عورت مجمع کو چیرتے ہوئے سلطان کے پاس بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر تمام درباری اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے تھے، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اس بچے کی گردن سے تلوار ہٹائی۔ وہ عورت مجمع چیرتے ہوئے سلطان کے پاس آ گئی تھی، لیکن اس کی ہمت نہ ہوئی تھی کہ بچہ گود میں لے۔ اس نے ہاتھ بڑھائے تھے، لیکن خوفزدہ ہو کر اپنے ہاتھ جلدی سے پیچھے کر لیے تھے۔ یہ منظر کسی سے بھی مخفی نہیں رہ پایا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کو نیچے سے اوپر تک کئی بار دیکھا تھا۔ انہیں کافی حیرت ہو رہی تھی۔ وہ تو سمجھتے تھے کہ وہ کوئی عورت نہیں بلکہ کوئی نوجوان لڑکی ہوگی، جبھی اس نے خوفزدہ ہو کر اس بچے کو پھینک دیا ہوگا۔ لیکن یہاں پر تو معاملہ ہی الٹا تھا۔ انہوں نے تھوڑی دیر بعد تمام آئی ہوئی کنواری لڑکیوں کو دربار سے واپس بھیج دیا تھا۔ جس کام کے لیے انہوں نے آج لڑکیوں کی دعوت رکھی تھی وہ کام ان کا ہو چکا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے کو اپنے خاص سپاہی کے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ادھیڑ عمر عورت کی جانب دیکھا اور اس سے سوال کرنے لگے کہ یہ سب کیا ماجرا ہے؟ تم نے اپنے گناہ چھپانے کے لیے اس معصوم سے بچے کو ایک ایسی جگہ پر کیوں پھینکا جہاں پر بہت سے کتے آباد ہیں؟ اگر ہم بر وقت وہاں نہیں پہنچتے تو یہ بچہ آج ختم ہو چکا ہوتا، کسی کو علم بھی نہیں ہوتا اور یہ خدا کے پاس پہنچ جاتا۔ تمہیں ذرا خوف نہیں آیا؟ یہ کرتے ہوئے اس لڑکی نے سر اٹھا کر سلطان کی جانب دیکھا اور کہنے لگی، سلطان معظم، جان کی امان پاؤں تو عرض کرنا چاہتی ہوں۔ سلطان کا دل تو نہیں تھا اس عورت کو جان کی امان دینے کا، لیکن دل کو مار کر انہوں نے جان کی امان اس عورت کو دی اور حکم دیا کہ فوراً ہی ہمیں ساری روادات سے آگاہ کر۔ وہ عورت ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے ہوئے بولنا شروع ہوئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ابھی بھی رواں تھے جس طریقے سے وہ مجمع کو چیر کر آئی تھی۔ سلطان کو یہ بات تو معلوم ہو گئی تھی کہ یہ بچہ حقیقت میں اسی کا ہی ہے اور اس بچے کے پیچھے ایک بڑی کہانی چھپی ہوئی ہے۔ وہ لڑکی کہنے لگی، سلطان معظم، میں ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں جہاں پر عورت کو بوڑھا کر دیا جاتا ہے، لیکن خاندان کے باہر شادی نہیں کی جاتی۔ ہمارے ہاں یہ رواج برسوں سے چلا آ رہا ہے۔ میرے جوڑ کا اب کوئی رشتہ نہیں بچا ہے، لیکن میرے ماں باپ میری شادی کہیں بھی باہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں نے اپنے ماں باپ کو بہت سمجھایا کہ میری عمر نکل رہی ہے، یہ غلط ہے۔ ایک عمر میں ہر عورت اور مرد کو ایک ہم سفر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طریقے سے مجھے بھی ایک ہم سفر کی ضرورت تھی، لیکن میرے ماں باپ نے میری ایک نہیں سنی اور مجھے ایسے ہی کنواری ایک گھر میں بٹھائے رکھا۔ سلطان معظم، میری عمر 33 سال ہو چکی ہے، لیکن میری شادی ابھی تک نہیں ہوئی۔ میں کنویں کے پاس پانی بھرنے کے لیے روز جایا کرتی تھی۔ وہاں پر ایک نوجوان لڑکا بھی پانی کے لیے آتا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کبھی کسی کے ساتھ محبت کروں گی، لیکن اس انسان میں ایک ایسی کشش تھی
کہ میں اس کو دیکھ کر خود کو روک نہیں پائی اور اس کی طرف کھینچی چلی جاتی تھی۔ میں مانتی ہوں کہ یہ ایک غلط ہے، یہ گناہ ہے، نامحرم کو پسند کرنا ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ محبت کی پینگیں لڑانا یہ غلط ہے۔ میں ان سب چیزوں سے واقف تھی، لیکن جس طریقے سے میرے ماں باپ نے میرے ساتھ سلوک کیا تھا مجھے یہی سب کچھ ٹھیک لگا۔ پہلے تو میں اور وہ ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں سے اشارہ کیا کرتے تھے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میرے لیے اس لڑکے کے دل میں جذبات آ گئے اور اس کے دل میں میرے لیے آ گئے، لیکن ہم دونوں نہیں جانتے تھے کہ ہم دونوں سے ہی یہ گناہ سرزد ہو جائے گا۔ میں نے اپنے گھر والوں سے اس لڑکے کے بارے میں بات کی تھی، ان کو ساری چیزوں کے بارے میں بتایا تھا، لیکن انہوں نے یہی کہا کہ ہم برادری سے باہر شادی نہیں کریں گے، جب تک کوئی رشتہ نہیں آ جاتا تمہیں ایسے ہی رہنا پڑے گا۔ لیکن سلطان معظم مجھ سے اب اپنے جذبات قابو نہیں ہو رہے تھے۔ میں مانتی ہوں یہ غلط ہے، لیکن میں مجبور تھی، اور اتفاق سے ہی اس لڑکے کے خاندان میں بھی یہی رواج تھا کہ برادری سے باہر ہم لوگ شادی نہیں کریں گے، لڑکا ہو یا لڑکی دونوں بوڑھے ہو کر مر جائے، لیکن شادی برادریوں کے اندر ہی ہوگی۔ ایسے ہی حال سلطان معظم میری ایک خالہ کا بھی ہے اور ایک چاچو کا بھی۔ ان لوگوں کے یہاں بھی برادری سے رشتے نہیں آیا کیونکہ ان کے جوڑ کا کوئی موجود نہیں تھا اور وہ لوگ ابھی تک کنوارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم لوگوں نے جب دونوں گھر والوں کو راضی کرنا چاہا اور دونوں ہی طرف سے وہ لوگ راضی نہیں ہوئے تو پھر ہم لوگوں نے یہی سوچا کہ ہم لوگ بھاگ کر نکاح کر لیں گے اور اپنی ایک الگ دنیا بسائیں گے، کیونکہ ہمارے ماں باپ تو اسلامی طریقہ بھول ہی چکے ہیں۔ ان کے اندر تو اس بات کی چاہ ہی نکل گئی ہے کہ بیٹا بیٹی کی شادی بھی کروانی ہے۔ اسی لیے سلطان معظم میں ایک روز اپنے گھر والوں سے بیزار ہو کر اپنے گھر کی دہلیز پھلانگ گئی تھی۔ میرے دل بہت خوفزدہ تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ خبر کہیں بھی گئی تو ہماری بہت بدنامی ہونے ہے، لیکن میری اب بس ہو چکی تھی۔ مجھے کسی بھی حال میں ایک مرد کا ساتھ چاہیے تھا، مجھے نکاح کرنا تھا، اپنے ساتھ اپنے شوہر کا نام لگانا تھا، لیکن یہ سب کچھ جب ہی ممکن ہونا تھا جب میں گھر سے بھاگ جاتی۔ اسی لیے میں نے اللہ کا نام لے کر یہ قدم اٹھا لیا تھا اور میں اپنے گھر کی دہلیز سے باہر نکل آئی تھی۔ سلطان معظم اس عورت کو بہت گہری نگاہوں سے دیکھ کر اس کی ساری گفتگو کو ملاحظہ کر رہے تھے۔ میں گھر سے نکل کر اس کے پاس ہی آئی گئی تھی جہاں پر ہم دونوں کی ملاقات سب سے پہلے ہوئی تھی۔ وہاں پر وہ لڑکا پہلے ہی موجود تھا۔ ہم دونوں نے ایک مسجد میں جا کر نکاح کر لیا تھا اور ہم ایک الگ دنیا بسانا شروع کر چکے تھے، لیکن ہمارے دونوں ہی گھر والے ہمیں کتے کی طرح ڈھونڈ رہے تھے۔ ان لوگوں نے ہمیں جگہ جگہ ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ یہ بات ہم لوگوں کو معلوم ہو رہی تھی، لیکن ہم بے بس تھے، ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ ہم کسی اور گاؤں میں منتقل ہو جاتے، اس لیے مجبوراً ہمیں اس گاؤں میں ہی رہنا پڑ رہا تھا۔ کچھ دنوں بعد ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس خوشی سے آراستہ کر دیا تھا کہ میں ماں بننے والی تھی۔ یہ سوچ ہی میرے لیے ایک خوشی کا جذبہ تھا۔ میرے شوہر بھی خوشی کے مارے پاگل سا ہو گیا تھا۔ ہم دونوں کی دیوانگی اس دوران عروج پر تھی۔ جیسے جیسے وقت بیت رہا تھا ہمارے گھر والوں کا دباؤ ہم پر بڑھتا ہی جا رہا تھا، اور ایک روز میرے گھر والوں نے غصے میں آ کر میرے شوہر کا قتل کر دیا تھا اور مجھے زبردستی واپس گھر لے آئے تھے۔ لوگوں کے سامنے یہ بات چھپا لی گئی تھی کہ میں ماں بننے والی ہوں، کیونکہ ہمارے برادری کے اندر اگر یہ بات ذرا بھی پھیل جاتی کہ میں بھاگ گئی ہوں، میں نے برادری سے باہر شادی کر لی ہے اور اس شادی کے بعد میں ایک بچے کی ماں بننے والی ہوں، تو ہمارے خاندان کو برادری سے کاٹ دیا جاتا۔ ہم لوگوں سے کوئی نہیں ملتا، کوئی ہم سے واسطہ تعلق نہیں رکھتا، اور ایسا ہم لوگ چاہ کر بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے اپنے ماں باپ کو بہت سمجھانا چاہا، ان سے منتیں کی کہ ایسا نہ کرو، لیکن وہ لوگ اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھے تھے۔ شاید انہوں نے ایک ماں پر بھی رحم نہیں کھایا۔ میرے شوہر مجھ سے چھین لیا گیا۔ اس کے بعد میرا بچہ میری آنکھوں کے سامنے
ان لوگوں نے اس سنسان جگہ پر پھینک دیا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے واپس کر لے آئے۔ سلطان معظم، یہ بات صرف میں ہی جانتی ہوں کہ میں کس اذیت سے دوچار تھی۔ میں ہر وقت اللہ سے دعا کرتی رہتی تھی کہ میرے بچے کی حفاظت کرنا، میرے بچے کو اپنے احسار میں رکھنا، اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس نے میرے بیٹے کی حفاظت کے لیے اس سلطنت کے بادشاہ کو ہی مقرر کر دیا۔ مجھے تو اللہ کے اس کرشمے پر حیرانی ہو رہی ہے۔ جہاں پر میرے بچے کو پھینکا گیا تھا وہاں پر بہت سے بڑے بڑے کتے موجود تھے، اور یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئی تھی۔ اس وجہ سے ہی میں زیادہ پریشان تھی، لیکن اللہ نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ سلطان معظم، مجھے میرے شوہر کی انصاف چاہیے۔ اس طریقے سے میرے ماں باپ نے، میرے گھر والوں نے میرے شوہر کو ختم کیا ہے۔ ان لوگوں کو ختم نہ کیا جائے، لیکن ان لوگوں کو سزا کے طور پر کال کوٹری میں کچھ عرصے کے لیے بند کیا جائے۔ ان کو احساس دلایا جائے کہ ان سے کتنی بڑی خطا سرزد ہوئی ہے۔ میری گود اجاڑنے میں ہاتھ بھی ان لوگوں کا ہی ہے۔ میں کسی کو بھی معاف نہیں کرنا چاہتی۔ سلطان معظم، اس لڑکی کی آپ پکار اپنی نشست پر بیٹھے سن رہے تھے۔ سب لوگوں کی آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ سب لوگ اس لڑکی کو ترہم بری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ جالی کے اس پار کھڑی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ گئے تھے۔ سلطان معظم نے ایک گہری سانس لی اور اپنے وزیر کو حکم دیا کہ اس لڑکی کے گھر والوں کو فوراً دربار میں حاضر کیا جائے۔ سلطان کا حکم فوراً ہی بجا لایا گیا، اور تھوڑی دیر بعد ہی اس لڑکی کے ماں باپ خوفزدہ چہرے کے لیے دربار میں حاضر ہو گئے تھے۔ دربار میں بالکل سناٹا ہو رہا تھا۔ سب لوگ ہی نفرت بھری نگاہوں سے ان دونوں ماں باپ کو دیکھ رہے تھے۔ وہاں موجود درباریوں کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنی جگہ کو چھوڑیں اور ان لوگوں کا حشر کر دیں، لیکن سلطان کے ہوتے ہوئے کسی میں بھی جرت نہیں تھی کہ وہ ایسا کر سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں میاں بیوی کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، اور اس کے بعد اپنی گمبھیر آواز میں بولے، تم لوگ جانتے ہو تم لوگوں کا گناہ کیا ہے، اور تم لوگوں کو اس وقت دربار میں کیوں حاضر کیا گیا ہے؟ وہ دونوں ہی خوفزدہ سے سر نفی میں ہلانے لگے۔ سلطان نے فوراً ہی کونے میں کھڑی ہوئی اس لڑکی کی جانب اشارہ کیا جو اپنے بچے میں ایسے مگن تھی اسے ارد گرد کا ہوش ہی نہیں تھا۔ سامنے اپنی بیٹی کو دیکھا دونوں میاں بیوی لرز چکے تھے۔ ان کے چہرے سے ہی ان کی پریشانی عیاں ہو گئی تھی۔ سلطان سمجھ چکے تھے کہ وہ لڑکی بالکل بھی جھوٹ نہیں بول رہی ہے۔ سلطان نے ان دونوں میاں بیوی کی جانب دیکھا اور گرجتے ہوئے کہنے لگے، شرم آنی چاہیے، تم دونوں میاں بیوی کو سنت رسول پر چلنے کی بجائے اپنا دماغ چلا کر ایک نئی رسم قائم کرنا چاہتے ہو۔ برادری سے رشتہ آئے گا تبھی رشتہ کرو گے۔ آج کے آج تم لوگوں کو اس غلطی کی سزا ملے گی، اور اس معصوم سے بچے کو ایک کتے کے سامنے پھینکنے کی وجہ سے اور اس لڑکی کے جذبات کو مارنے کی وجہ سے میں سلطان صلاح الدین ایوبی سلطنت کا بادشاہ تم دونوں کو یہ سزا دیتا ہوں کہ تم لوگ 5 سال تک کال کوٹری میں بند رہو گے۔ جبکہ یہ سنتے ہی اس لڑکی نے بھی سر اٹھا کر سلطان کی جانب دیکھا تھا، جبکہ وہ دونوں میاں بیوی گھٹنوں کے بل زمین دوز ہو گئے تھے اور گڑ گڑاتے ہوئے سلطان سے معافی مانگنے لگے تھے۔ لیکن نہ سلطان نے ان دونوں میاں بیوی کو معاف کرنا تھا اور نہ انہوں نے ان دونوں کو معاف کیا تھا، بلکہ اسی وقت ان دونوں میاں بیوی کو سپاہی بندی بنا کر کال کوٹری میں بند کر چکے تھے، اور اس لڑکی کو سلطان نے باعزت بری کر دیا تھا اور اس کو رہنے کے لیے ایک جگہ بھی میسر کی تھی اور کھانے کے لیے خوراک بھی۔ وہ اکثر اوقات ہی اس لڑکی کا حال جاننے کے لیے اپنے سپاہیوں کو بھیجتے رہتے تھے۔ دوستو، اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو فرسودہ رسومات ہم لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں ان کو ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ ایک انسان کے جذبات بھی ہوتے ہیں، عورت ہو یا مرد، ایک وقت میں اس کو ہم سفر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی لیے ہمیں سنت رسول کو اپنا کر نکاح کرنا چاہیے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔